ہمیں بولنا چاہیے ہر اس افراد کے لیے، ہر اس گمشدہ شخص کے لیے، وہ کئی سالوں سے حراست کے نظر ہیں، وہ کئی سالوں سے اس کے جبر اور اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ ہمیں بولنا چاہیے۔ اس سے آگے میں بلانا چاہوں گی شیما کرمانی صاحبہ کو، جن کا تعلق تحریک نسوان سے ہے۔ آپ سب کو سلام۔ آج ایک بار پھر عید کے دن ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ان سب لوگوں کو یاد کرنے کے لیے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم سے چھن چکے ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کیا کہوں، مگر میں اس بچی کو دیکھتی ہوں، سمی کو، سمی کی چھوٹی بہن کو، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بچیاں، ان لوگوں کی جب عمر تھی کہ یہ اسکول میں جائیں، کھیلیں کودیں، اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں، تب سے یہ بچیاں اسی طریقے سے سڑکوں پہ، کبھی کوئٹہ پریس کلب کے باہر، کبھی کراچی پریس کلب کے باہر، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لانگ مارچ پوری یہاں سے اسلام آباد تک کرتی رہیں۔ 14 سال گزر گئے اور ریاست اب تک نہیں بتا پائی کہ ان کے والد کہاں ہیں۔ اتنی شرم نہیں آئی کہ کہہ دیں کہ ہاں ہمارے پاس ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کہہ دیں کہ ہم نے مار ڈالا۔ بتائیں کہ اس آدمی کا کیا ظلم تھا، جو ایک ڈاکٹر تھا، جو دوسروں کی مدد کرتا تھا، اس کا کیا ظلم تھا، اس نے کیا برا کیا زندگی میں۔ اور اگر وہ مجرم تھا تو اس کو آپ کورٹ میں لائیے، اس پہ آپ ٹرائل چلائیے اور پھر اس کو سزا دیجیے۔ اسی طرح سے اور ساری اتنی ہزاروں لڑکیاں، بہنیں، بیویاں، مائیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہر غائب ہیں۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ریاست سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ آپ سے، اس ریاست سے نفرت کرنے لگے؟ ابھی تو یہ سب اور ہم سب مل کے اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ رہا کیجئے، اور اگر انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو ان کو کورٹ میں لائیے اور ٹرائی کیجئے اور پھر سزا دیجئے۔ مگر وہ وقت بھی آئے گا جب یہ التجا جو اب ہماری ہے، یہ التجا نہیں رہے گی، یہ غصے میں ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ غصے میں ٹرانسفارم ہو جائے تب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بیٹھ کر بلوچوں سے بات کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ڈائلاگ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، ہم کچھ اگریمنٹس پہ آ سکتے ہیں۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اتنے بلوچ لوگ ہماری جیلوں میں ہیں، ان میں سے اتنوں کو ہم نے ٹارچر کر کے مار ڈالا، اتنے ہیں جو ہمارے پاس ابھی بھی ہیں۔ بتائیے، سچ بات کیجئے، آنیسٹی رکھیے، اپنے لوگوں کو اپنی کانفیڈنس میں لیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ہم کو عزت دے، ہر انسان کو تحفظ دے، مگر اس وقت کسی پاکستانی کو کوئی تحفظ نہیں ملتا۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں نہیں، کسی غیر ملک میں بستے ہیں۔
ہم اپنی سڑکوں پہ نہیں احتجاج کر رہے ہیں، ہم کسی غیر ملک کی سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم ایک امن کا احتجاج کرتے ہیں، پیسفل احتجاج کرتے ہیں، پھر بھی اس کی اجازت ہمیں نہیں ملتی ہے. تو میں آپ سب کو اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے سالیڈیرٹی پیش کرتی ہوں. آپ سب کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آج کے دن بھی، پچھلے سال بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہیں کھڑی تھی، آج بھی یہاں کھڑے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کب تک ہم لوگ یہی کرتے رہیں گے. اور کیا راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو پھر ایک تشدد کا راستہ ہوتا ہے اور ایک پھر یہ امن کا راستہ ہوتا ہے. اور ہم نے تو یہ امن کا راستہ پکڑا ہوا ہے، پھر بھی ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست کو عقل آ جانی چاہیے کہ بہت ہو گیا، اب بند کرے یہ ظلم لوگوں پر. ہر بلوچ کو، ہر سندھی کو، ہر پاکستان کے سٹیزن کو پاکستانی سٹیزن مانا جائے، اس کی زندگی کا تحفظ دیا جائے، اور ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے شوہر جن کو آپ اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کو آپ واپس کیجئے. ہم سب کو بتائیے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، اور پھر آپ ان کو کورٹ میں لائیے اور ضرور ان کو سزا دیجئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں آپ ہمیں سزا نہ دیں، مگر یہ جو طریقہ آپ اپنایا ہوا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آ کر اٹھا کر لے جانا اور پھر چھپا کے رکھنا، بتانا نہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈرتے ہیں. تو یہ بات آپ لوگ جان لیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ریاست ہم لوگوں سے، بلوچ لوگوں سے، سندھی لوگوں سے، وہ سب لوگ جو شعور رکھتے ہیں ان سے ڈرتی ہے. اس وجہ سے وہ رات کے اندھیرے میں آ کے چھپ چھپ کر اپنے منہ چھپا کر اٹھا کے لے جاتی ہے. ایڈمٹ نہیں کرتی کہ ہم نے اٹھائے ہیں. 14 سال میں آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ ہاں ہم نے اٹھایا تھا، ہم نے اس جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ کہنے میں کچھ نہیں جاتا. تو ہم ایک بار پھر گزارش بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم کو بتایا جائے کہ ہمارے پیارے کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. ہمیں ان سے ملنے دیا جائے. اور جتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اس نے بتایا کہ بلوچ کے کسی خاندان میں، ہر خاندان میں ایک مسنگ پرسن ہے. اسی طرح سے سندھ میں بھی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ اگر چلتا رہے گا تو جان لیں کہ آگے کیا ہوگا. تو آخر میں پھر سے آپ سب کو سلام، اور آپ کی جد و جہد زندہ رہے، اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ شیما کرمانی صاحبہ کا، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں.